بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پورا پلان رکھوں گا۔ سکرپٹ کیا ہے، دیا کیا گیا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک جھوٹا دعویٰ سنوانا چاہتا ہوں۔ یہ دعویٰ پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے نے کیا ہے۔ یہ لوگ کتنی روانی سے جھوٹ بولتے ہیں، ذرا آپ یہ سنیں۔ یہ عمران خان کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، ذرا سنیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جس کا ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر کو جواب دینا چاہیے، لازمی دینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کے رومرز نہ پھیلیں۔ دیکھیں، ایسی ہی رومرز پھیلائے جاتے ہیں۔ رومرز یہ پھیلائے گئے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی گئی۔ پہلے رومرز پھیلائے گئے کہ 5 اگست کو کسی اہم شخصیت کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب رومرز پھیلائے جا رہے ہیں جی کہ میں کہیں تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات کرو۔ بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو صاحبہ، انہوں نے کہا ہے یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ انہوں نے ایکس پہ پوسٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کہ عمران خان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو یہ رومرز ہیں، بیرسٹر گوہر کو واضح کر دینا چاہیے تاکہ مزید یہ رومرز نہ پھیلیں، انتشار نہ پھیلے۔ جہاں تک وجاہت سعید خان کی بات ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہیں اپنی تازہ ترین ویڈیو میں، جس کا کلپ کسی نے ایکس پہ شیئر کیا ہوا تھا، کہ دیکھیں جی میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے کل وہ خبر دی اور اس کے بعد عمران خان کی چلتے پھرتے عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی ہے اور پروف آف لائف مل گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میری اس خبر کی وجہ سے عمران خان کی ایک ایسی ملاقات ہو گئی ہے بشرا بی بی سے کہ جس کے بعد اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ الحمدللہ ٹھیک۔ اس کی بھی کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ فیملی ذرائع سے کھل کے نہیں بھی بات کر سکتے تو لوگوں تک بات پہنچا دینی چاہیے، کیونکہ عوام تشویش کا شکار ہے۔ دیکھیں، مجھ تک بھی بہت ساری باتیں پہنچی ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ خبر دینا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور خبر کے بہت سنگین نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو خبر جب آگے ڈیولپ ہو جائے تو اس پہ تجزیہ کر لینا بہتر ہوتا ہے، عوام کو گائیڈ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خبر دے ہی نہ، خبر دینا بہت ضروری ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں شاید اس کا اہل بھی نہیں ہوں، اس لیے میں دی گئی خبروں کو اوائڈ کر جاتا ہوں کہ یار کوئی اور بریک کر دے۔ تو میں اسی لیے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو ان پر، میں تو الزام ہی کہوں گا، لگایا گیا ہے کہ ان کی ملاقات کروا دی گئی اور یعنی وہ کسی کو بتا بھی نہیں، یعنی عمران خان قوم کا لیڈر ہے اور ان سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو بتانا چاہیے۔ تو یہ بالکل واضح کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ سارا کچھ اس کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنی کا اصل بیانیہ کیا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے یار میں کس بندے کا کلپ آپ کو دیکھیں، میرا ایک ماننا ہے کہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک بالکل شارٹ کلپ سناؤں گا، چند سیکنڈ کا، پھر تھوڑا سا لمبا کلپ ہے، بہت لمبا نہیں ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی، شاید ہمیں وہ پورا کلپ نہ سننا پڑے۔ پہلے ایک یہ والا کلپ سنیں، یہ چند سیکنڈ کا کلپ ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطالبے پر انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ ہم نہیں دے رہے کہ انویسٹیگیشن متاثر نہ ہو، ایسے ثبوت آئیں گے کہ آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یہی بات 9 مئی کے بعد کی کہ ایسے ثبوت پیش کریں گے پھٹیاں پان دیں گے، لیکن کیا 2 پولیس والے صرف رکھے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ بیان دیتے چلے جاتے ہیں کہ میں ٹیبل کے نیچے تھا، ایک کہتا میں پردے کے پیچھے چھپا تھا اور میں نے کوئی سازش سن لی تھی۔ اب اس نے ایک اوپن ہینڈڈ بیان دے دیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہم نہیں دیں گے، لیکن وہ بڑا بازار تھا، کھلی جگہ تھی، وہاں بہت سارے وٹنس، کسی کو بھی وٹنس بنا کے لے اور کوئی وہ کہے گا جی میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ افواج پہ گولہ باری کر رہا تھا، شکر کریں خود کچھ جیکٹ نہیں اس پہ ڈال دی، شکر کریں اس کے اوپر کوئی توپ نہیں ڈال دی۔ تو یہ جو گواہ ہیں یہ بنا لیے جاتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کی بنیاد رکھتی ہے، لیکن اصل بیانیہ کیا ہے میرے پاکستانیوں؟ بات اس سے زیادہ گہری ہے، اور میں 2 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر یہ برداشت کرنا پڑے گا، ایک کلپ سننا پڑے گا۔ آپ کی سماعتوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جب آپ سن لیں گے تو جو چیزیں میں کنیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا نا، آپ ایک بار کہیں گے کہ یار کیا کمال میں نے کنیکٹ کر کے بتا دیا، انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ذرا سنیں۔ تشدد سیاست نہ کریں، نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا کچھ نہ بھریں کہ کل وہ نکالا نہ جا سکے، اور ہر نوجوان جب وہ اس طرح کی نفرت اور انتشار اپنے ذہن میں بھرتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے کہیں نہ کہیں اسے نکالتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل یہ کل کا واقعہ ہے۔ یہ کہہ کے پی ٹی آئی کی قیادت بروزبان نہیں ہو سکتی کہ ان کا اس کارکن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سیاسی کارکنان کی تربیت کس نے کی، ان کو نظریہ کس نے دیا، ان کے ذہن میں یہ سب کچھ کس نے بھرا، اور اس کے بعد آپ صرف کہہ دیں کہ یہ کیونکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے اپنے گھر والوں پہ حملہ کیوں نہیں کیا، اپنی جماعت کے کسی سربراہ کسی لیڈر پہ حملہ کیوں نہیں کیا، اپنے آپ کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ اس نے سیکورٹی فورسز انہی اداروں پہ، اسی ادارے پہ حملہ کیا جس کے بارے میں آپ
ने नफरत भरी थी उसके जहन में। इससे आगे भी है, ये वीडियो लंबी है लेकिन बुनियादी बयानियां आप समझ गए हों। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 3 महाजों पे जंग चल रही। एक ग्राउंड पे है जहां एहतजाज करो, फौज मारती है, गोलियां मारती है, पूरे मुल्क में सेम चल रहा है। एक जंग चल रही है सोशल मीडिया पे, AI के जरिए कहानी बयान की जा रही है, फौज मजालिम दिखाए जा रहे हैं पूरी दुनिया को, खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम को। असली मुतालिया पाकिस्तान वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। और एक लड़ाई है हार्ट्स एंड माइंड, जो हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई है, मैंने आपसे कहा था कि फौज सबसे ज्यादा संजीदा ले रही है। ये हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई का ही एक हिस्सा है ये जो मुबैना फॉल्स फ्लैग किया गया। जब 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया गया था तो जो हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई थी उसमें बुनियादी बयानिया ये बनाया गया था कि इमरान खान ने लोगों की इस तरह जहन साजी कर दी है फौज के खिलाफ कि लोग फौज से नफरत करते हैं। 9 मई को जो लोग फौज के मुख्तलिफ तनसीबात पे हमला आवर हुए उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ अवाम के दिल में नफरत भर दी है। जबकि फौज तो बड़ी अच्छी है, फौज तो बड़ी प्यारी है, फौज तो बड़ी लाडली है, दुलारी है, वो तो कभी कोई गलत काम नहीं करती, वो तो कभी आइन नहीं तोड़ती, वो तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगाती, वो तो कभी भी आलमी ताकतों की इमाम पे पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिराती, वो तो एटमी प्रोग्राम के मेमारों को निशाने इबरत नहीं बनाती, कुछ भी नहीं करती, फौज तो बड़ी मासूम है। तो ये बुनियादी बयानिया था। 3 साल गुजरने के बाद फौज इस नतीजे पर पहुंची है मुबैना तौर कि हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई वो मुकम्मल तौर पे हार गए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो इस्लामाबाद के वाइस चांसलर्स को बुला के हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान के नौजवानों को तुम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज में मुहिब्बे वतन बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें तुन के रख दिया जाएगा। और अब ये जो तंजीम साज जो है, मशहूर तंजीम साज, इससे जो बयान लिखा हुआ ये पढ़ रहा है सामने बयान, और जाहिर है कि ये कहां से आएगा आपको पता ही है, वो भी ये बयानिया बना रहा है कि कोई इंडिविजुअल कुछ करे या जो भी करे, अगर फौज के खिलाफ कोई बोलेगा उसकी वजह है कि आपने नफरत दी है उसके। लेकिन यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही कि मैं फौज को समझाने की कोशिश करता हूँ, इनको समझ नहीं आती। ये डफर्स बिल्कुल सही कहा था, आसमा जहांगीर साहबा ने अगर जिंदगी में एक बात ठीक की थी ने डफर्स कहा था। इनको एक बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि आप जो बयानिया चलाना चाहते हैं ना कि इमरान खान नफरत बांट रहा है, एक्चुअली वो बयानिया आपके खिलाफ जा रहा है। देखें, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत आपसे नफरत है कि अगर इमरान खान का नजरिया ये है कि फौज पे चढ़ाई कर, कभी इमरान खान ने कहा है कि असला लेके चढ़ जाओ फौज पे, कभी इमरान खान ने कहा है कि जाके फौज से उसके टैंक और तोपे छीन लो, कभी इमरान खान ने कहा कि GHQ में घुस के आर्मी चीफ को पकड़ लो और उसको हम सरेआम फांसी देंगे राजा बाजार, कभी भी नहीं कहा। इमरान खान ने ऐसी कोई बात की नहीं। वो तो कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे। इमरान खान ने कभी भी आइन और कानून तोड़ने की बात नहीं की। और मैं इस हवाले से भी आपको एक चीज दिखाऊंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ, शफी जान साहब ने एक बयान दिया जो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है हुकूमत के। तो मेरा ये कहना है फौज से कि खुदारा तुम ये कह रहे हो कि 90% अवाम इमरान खान की सपोर्टर है, वो असल में फौज से नफरत करती है, ये तुम एडमिट कर रहे हैं। जब तुम ये कहते हो कि एक बंदा, और किसी ने बड़े जबरदस्त जो है ना यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी चेकबुक, अपना यूटिलिटी बिल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इमरान खान की तस्वीर, PTI का झंडा, अपनी पासपोर्ट और 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, अपनी सारी तालीमी डिग्रियां, असनाद, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर और खानम अस्पताल को जो उसने हालिया डोनेशन दी। ये एक तंजिया बात है कि ये लेकर कोई बंदा आएगा GHQ पे हमला करने, क्योंकि उसके पास झंडा भी था, उसके पास PTI का बहुत ज्यादा मवाद भी था, उसके पास फलाम भी था। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 2024 इमरान खान को दिया 3/4 अक्सरियत दी पाकिस्तान की तमाम असेंबली, वो सारे लोग फौज से नफरत करते हैं और फौजी जवानों को बंदूकें उठा के मारना चाहते हैं और फौज के आर्मी चीफ को भी मारना चाहते हैं। ये तुम लोगों का बयानिया है। अक्ल है तुम लोगों में? कोई समझ है तुम लोगों में? तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम लोग अपने इक़्तिदार के लालच में कैसी कांटों की फसल बिछा रहे हो? इसके हवाले से मैंने एक पोस्ट किया है, वो दिखाने के बाद मैं आपको शफी जान की बात बताता हूँ। क्योंकि बलूचिस्तान में एक फिजाई हमला किया गया है या मल्टीपल फिजाई हमले किए। मैंने जो अब तक तस्वीर देखी है मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो बच्चों के साथ हुआ है वहां, खवातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ हुआ है इनके फिजाई हमले में, मैं आपको वो मनाजिर दिखा नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी होती है यूट्यूब की जो फॉलो करनी पड़ती है। तो मैंने इस पर एक पोस्ट लिखा है 2-2.5 लाइनों कि कल का फॉल्स फ्लैग और अब बलूचिस्तान में औरतों और बच्चों पर फिजाई हमले की खबरें। ऐसा लगता है मीर जाफर को लाने वालों ने डू मोर का कहा है। ऐसा लगता है वो पाकिस्तान की तबाही की रफ्तार से मुतमईन नहीं और मजीद तेजी चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आप जरा हालात को गौर से देखिए। अभी आजाद कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं, PTI का एक बंदा फॉल्स फ्लैग करके या जिस तरह भी मार के और बयानिया बनाया जाता है कि क्योंकि इमरान खान ने नफरत की प्रचार किया है, उसकी सियासत फैलाई है, तो इसलिए वो चढ़ दौड़ा है और वो फौज पे हमला करना चाहता था और फौजी क़यादत को शायद मारना चाहता था। इस तरफ बयानिया लेकर जा रहे हैं।
بلوچستان میں فضائی حملہ کر دیا گیا ہے، ہر طرف آگ لگائی جا رہی ہے. تو میرا یہ کہنا کہ اس کو لانے والوں نے کیا اس سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی پاکستان ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، تمہیں کس کام کے لیے لایا گیا تھا، ذرا رفتار بڑھاؤ، ذرا کام تیز کرو، ذرا اینڈ تپاؤ اپنا ذرا. تو یہ زیادہ تپایا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح سے ایک فالس فلیگ کر کے اور دوبارہ تم پہ ڈال دیں گے. تم نے اگر لانگ مارچ کیا تو ہم 8-10 لوگوں کا ہجوم پھر جی ایچ کیو کے سامنے کھڑا کریں گے، دروازے پہ ان سے لاتے مروائیں گے، اور پھر جتنا تمہارا ہجوم ہوگا اس کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے، اور ہم کہیں گے دیکھو جی فالس فلیگ ہے. یہ ڈرانے کی کوشش. دیکھیں ڈرانے کی کوشش تب ہی ہوتی ہے جب ان کے لیے مسائل بڑھ گئے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ایسا ہی ہے جیسے کوا نہیں لٹکایا جاتا مار کے. انہوں نے اس نوجوان کو مار کے بیسیکلی پی ٹی آئی کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، کوا لٹکایا کہ تم لوگ ڈر جاؤ ورنہ صاحب کے ساتھ یہی اشر ہوگا، اور الٹا تمہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا، اور راولپنڈی پولیس پوسٹ کرے گی کہ تمہیں واصل جہنم کر دیا گیا. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی ادویات وغیرہ بھی لیتا تھا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ واصل جہنم کر دیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پروفیشنل کسی ملک کا ادارہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ لیکن پنجاب پولیس کا راولپنڈی کا اکاؤنٹ یہ پوسٹ کرتا ہے کہ دہشت گرد کو واصل جہنم کر دیا گیا جس نے حملہ کیا تھا. ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ان کی دہشت گردی کی جنگ کا نیریٹو بھی غلط ہے. اور یہ جو نیریٹو ہے یہ پاکستان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. شفیع جان صاحب نے جو ایک بات کی، اور یہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں. کیا ہم جنگل کے قانون سے اور زیادہ بدتر جنگل کے قانون کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا ہم نے کچھ اور سوچا ہوا ہے؟ شفیع جان ایک پروگرام میں کہتے ہیں، جو میں نے سنا بھی ہے، بہرحال یہ جو لکھا ہوا ہے یہی پڑھ لیتے ہیں، کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس سے زیادہ ظلم ان پر کریں گے. گرفتاریاں بھی ہوں گی، اگر ہمارے اوپر 200 ایف آئی آر کاٹی ہیں ہم 400 کاٹیں گے. انہوں نے ہمیں 9 مہینے ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی، ہم 18 مہینے نہیں دیں. پارٹی میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے اور ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے سخت رویہ ان لوگوں کے ساتھ اپنایا جائے گا. دیکھیں شفیع جان کے جذبات ہوں گے، جیسی بھی بات ہوگی، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جنگل کے قانون کو زیادہ بدتر جنگل کے قانون سے بدلنے کی نہیں ہے، یہ لڑائی جنگل کے قانون کو ختم کرنے کی ہے. میں اس کی ایک مثال دوں گا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ جس دن عاصم منیر کو آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا دی جائے گی، اس کے بعد بھی جیل میں جب تک اس کی سزائے موت ہو نہیں جاتی، دن نہیں آ جاتا، لٹکا نہیں دیا جاتا، تب تک اس کے تمام حقوق جیل میں پروٹیکٹڈ ہوں گے. اس کے بیوی کو بھی ملاقات کی اجازت ہو، اس کی بیٹیوں کو بھی ملاقات کی اجازت ہو، اور اس کے دوستوں کو بھی اگر کوئی قانون کے مطابق بنتا ہے تو اجازت ہوگی ملاقات. یہ سمجھیں کہ ہم نے کیسا پاکستان بنانا ہے کہ جس میں عاصم منیر کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملے گا، اس کا ٹرائل اوپن ہوگا، اس کا ٹرائل اخبار، میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو. اس کی جو عدالت میں پیشیاں ہوں گی وہ باقاعدہ ہوں گی فزیکل، اور جو جج اس کا کیس سنے گا وہ آزاد جج ہوگا. یہ آئینی عدالت والے جج نہیں ہوں گے، یہ جو ابھی ترمیمیں کر کے لگائے گئے ہیں یہ جج نہیں ہوں گے بلکہ آزاد جج ہوں. تو میرے پاکستانیوں میری بات کو آپ لوگ سمجھیں کہ ہم اس پاکستان کی طرف جا رہے ہیں جہاں پاکستانیوں کا اس ٹائم سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ عاصم منیر ہے. اس کو بھی ہم نے فری اینڈ فیئر ٹرائل دینا ہے. یہ ہے پاکستان جس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے قربانیاں. تو آپ سب نے اپنے اندر اپنے غصے کو ایسے نکالنا ہے کہ آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوگی کہ اس کو پکڑ کے لٹکا دیا جائے فوارہ چوک، یا اس کا پورا ٹرائل ہو، اس کے ایک ایک جرم پڑھ کے سنایا جائے، ایک ایک فوجی سنے اس نے کیا کیا جرم کیا ہے، عدالت میں لائیو چلے، امریکہ تک لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اس نے کیسے کیسے جرائم کیے ہیں، اور پاکستان کا قانون کتنا سخت ہے کہ نہیں بخشے گا ڈکٹیٹر کو، تاکہ عالمی دنیا جو ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتی ہے وہ بھی ایک بار میسج لے لے کہ اب ڈکٹیٹرز کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ملک میں قانون بن گیا. ورنہ آج آپ جنگل کا قانون بنائیں گے، ایک کو لٹکا بھی دیتے ہیں، کل کوئی اس سے زیادہ تگڑا آ جائے گا، وہ مارشل لا پھر لگا دے گا، وہ پھر عدلیہ پر بات کر دے گا. لیکن ایک بار جب قانون بن گیا، رول آف لا بن گیا، عدلیہ تگڑی ہو گئی، پارلیمنٹ تگڑی ہو گئی، ادارے تگڑے ہو گئے، پولیس تگڑی ہو گئی، آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ رک جائے گا. تو ہمیں اس طرف جانا ہے انشاءاللہ، اور ہم اسی طرف انشاءاللہ ضرور جائیں گے. اب میرے پاکستانیوں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جس پہ سبھی ہنس رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں کہ دکھ والی تو بہت ساری باتیں ہیں. ایس آئی ایف سی بیرونی سرمایہ کاری لانے میں ناکام ہو گئی ہے اور ڈالر لانے میں مکمل ناکام ہو. تو اب ایک جگاڑ نکالا گیا ہے، یہ ذرا سنیں وہ جگاڑ کیا ہے. تو میرے پاکستانیوں، ڈالر ویسے تو نہیں آ رہے، تو اب جو لنڈن، امریکہ اور آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے ڈالر خرچ کر کے آن لائن دیگ چڑھا سکتے ہیں، آن لائن چادر بھی چڑھا سکتے ہیں. اور اس کا آسان ترین طریقہ کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر چادر چڑھا دیں تو یہ آن لائن چادر چڑھ جائے گی. مطلب یہ لوگ اس قوم کو کس طرف لگا رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں. جس ملک میں ٹکے کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، جس ملک میں قرض 87% بڑھ گیا ہے، اور
एक साल में 6,000 अरब कर्जा लिया गया है एक साल में। इसको अगर आपने समझना है तो यूं समझें कि नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी, उसने जो टोटल कर्जा लिया था वो तकरीबन 16,000 अरब था। कितना था? 16,000 अरब। शहबाज ने इन 5 सालों में पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 45,000 अरब बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की उस तबाही से भी 3 गुना ज्यादा तबाही फैला दी, यानी तबाही दर तबाही। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान के 78-79 सालों की हुकूमतें देख लें, सबसे ज्यादा कर्जा शरीफों के दौर में चढ़ा है। 90 की दहाई निकाल लें, 2013 से 18 निकाल लें, या 2022 से लेकर अभी तक निकाल लें, पाकिस्तान के कर्जे की अक्सरियत शरीफों के दौर में चढ़ा है पाकिस्तान। यानी डिक्टेटर्स ने भी इतना कर्जा नहीं चढ़ाया जितना इनको जब वज़ीर-ए-आज़म लगाते हैं डिक्टेटर्स तो चढ़ जाता है कर्जा। इतनी तबाही ये निकाल गए इस मुल्क। बहरहाल आपके सामने ये कुछ चीजें थी, एंड मैं फिर ये कहूंगा, बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो बलूचिस्तान में इन्होंने किया है। इनकी अपनी ही प्रोफेसर निदा किरमानी लिखती हैं कि the images coming out of Sorab, Balochistan are horrifying. Local reports claim that 20 to 27 civilians, including children, have been killed in a military operation and many more injured. However, due to media blackout, even such a large-scale tragedy will not become new. इनकी अपनी ही हैं, घर की हैं, वो भी कह रही हैं कि भैया 27 सिविलियंस मार दिए हैं। यानी अभी जो बलूचिस्तान में फौज ने ऑपरेशन किया है, जो हमला किया है, उसमें 27 सिविलियन, आपको पता है सिविलियन को मारना जंगी जराइम में आता है। तो मीर जाफर के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी, इसका जब भी ट्रायल होगा यकीन माने इसके तो जराइम गिनते गिनते कितना अरसा गुजर, लेकिन इसके जराइम गिनना जरूरी है, इसको पूरी चार्जशीट पढ़ के सुनाना जरूरी है। इसी से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, लाजिम है कि हम भी देखें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत